Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا کبھی رد بھی ہوئی؟ کتب حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے اپنے رب کو پکارا اور رب العزت نے قبولیت کا دروازہ کھول دیا، لیکن اس کی مثال مشکل سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کوئی چیز مانگی اور آپ کو وہ عطا نہ کی گئی ہو. اسی بنیاد پر امام ابن حبان کا یہ رجحان ہے کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوئیں اور کوئی دعا بھی قبولیت سے خالی نہ رہی. لیکن حافظ ابن حجر نے اس کی تردید کی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ سے چلے، بنو معاویہ کی مسجد سے گزرے، اس میں داخل ہوئے، 2 رکعتیں پڑھی، نماز سے فراغت کے بعد بہت دیر تک دعا کرتے رہے. پھر اپنے اصحاب کی طرف توجہ کر کے کہا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، اس نے مجھے ان میں سے 2 چیزیں عطا کی، ایک نہیں دی. آپ کو یہ حدیث آتی ہے؟ ایک آپ کو نہیں دی کہ میں نے اپنے رب سے درخواست کی میری امت کو قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہ کرے، تو اس نے اسے قبول کر لیا. میں نے اس سے یہ بھی دعا کی کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، اس نے اسے قبول کر لیا. میں نے اس سے یہ بھی درخواست کی کہ میری امت آپس کے ٹکراؤ کا شکار نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اسے رد کر دیا. یہ روایت آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں 2890 نمبر پر. ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کے لیے آئے، اتنا روئے کہ سارے صحابہ بھی رو پڑے. رونے کا سبب دریافت کیا صحابہ کرام نے تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے استغفار کے لیے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں ملی، البتہ ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو اجازت مل گئی. اس روایت کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں 976 نمبر پر. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی کچھ دعائیں ایسی بھی ہیں جن کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوا، لیکن وہ چند ایک ہیں اور آپ کی کثیر دعاؤں کو شرف قبولیت ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں کی اس میں سب سے زیادہ دعائیں ہمیں ہدایت کے لیے ملتی ہیں، ہدایت کے لیے دعائیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور ابو جہل دونوں کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اللہ خصوصی طور پر عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام. اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت اور قوت کا سامان مہیا فرما. تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو قبول اسلام کی توفیق دی اور ابو جہل کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں دی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کی اس قدر مخالفت کی گئی، آپ اس قدر پریشان ہو اٹھتے تھے، دکھ اور تکلیف میں آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ میں پناہ ڈھونڈتے تھے. جو اپنے رب سے پناہ چاہتا ہے اور رب میں پناہ تلاش کرتا ہے
اس کی زبان سے دعا کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا تب سے مسلمان طاقتور اور مضبوط رہے. اسی طرح سے حضرت صہیب کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو مشرکوں نے کہا آج آدھی قوم ہم سے الگ ہو گئی. آدھی قوم. سبحان اللہ. یہ حضرت عمر فاروق کا درجہ ہے. فتح الباری میں آپ دیکھ سکتے ہیں والیوم 7 ہے پیج 48. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بہت پیاری دعا ہے جو آپ نے حضرت ابو ہریرہ کے کہنے پہ کی. حضرت ابو ہریرہ حافظ حدیث تھے اور سب سے بڑے راوی حدیث تھے. ان کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا. طفیل بن عمر دوسی کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. 7 ہجری میں مدینہ ہجرت کر کے آئے. تقریباً 4 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چپکے رہے. ان کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا ہے اور سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں بحرین کے گورنر بنائے گئے تھے اور مشہور قول کے مطابق انہوں نے 59 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ماں مشرکہ تھیں. میں اسے اسلام کی دعوت دیتا رہا لیکن وہ ہر بار انکار کرتی تھیں. ایک دن میں نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے رسول اللہ کے تعلق سے ایسی بات کہہ ڈالی جو میرے لیے سخت ناگوار تھی. میں روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. میری عرض سن کر آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ. اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. پھر کیا تھا دعا سنتے ہی آپ دیکھیں دل کو یقین ہے. کہتے میں گھر بھاگا کیونکہ یقین تھا کہ میری ماں اب ہدایت قبول کر لے گی. میرا دل بےتاب تھا کہ میں گھر پہنچوں اور اپنی ماں کو یہ خوشخبری سناؤں. لیکن جب گھر پہنچا تو سما کچھ اور تھا. دروازہ بند. اندر سے پانی کی حرکت کی آواز آ رہی تھی. ادھر والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو آواز دی ابو ہریرہ وہیں ٹھہرے رہو. پل بھر میں میری ماں کپڑے زیب تن کر کے باہر نکلی اور نکلتے ہوئے ہی پہلی بات جو انہوں نے کہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. چند منٹ کا وقفہ تھا اور آپ جانتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے پہلے غسل کرنا پڑتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے ادھر دعا ہوئی اور ادھر حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے دل میں آیا کہ میں اسلام قبول کر لوں. کہتے اب میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. اپنی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لے کر میں دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی قبولیت دعا کی بشارت دی. اس طرح حضرت ابو ہریرہ کے حق میں رسول اللہ نے جو دعا کی تھی وہ قبولیت سے ہمکنار ہوئی. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے, صحیح مسلم میں. اس میں رسول اللہ کی ایک اور دعا کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنے تمام بندوں کے دلوں میں میری اور میری والدہ کی محبت ڈال دے اور ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. میری گزارش سن کر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اپنے حقیر بندے اور اس کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں پیدا کر دے اور اس کی محبت بھی دلوں کے اندر ڈال دے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اس لیے اللہ کا جو بھی مومن بندہ میرے بارے میں سنے گا یا وہ مجھے دیکھے گا وہ مجھ سے محبت ضرور کرے گا. یقین ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ حدیث محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی اور ان گنت دلیلوں میں سے ایک اہم دلیل ہے کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ تمام لوگوں کے نزدیک محبوب ہیں. 2 روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پہلی مسند احمد کی روایت کا نمبر ہے 8243, صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 2491 اور آخری بات جو ہے یعنی جو حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ البدایہ والنہایہ میں والیوم 8 پیج 113 پر ہے.
تو آپ دیکھیے دعا کروانا، دعا کی قبولیت کا یقین رکھنا، اور اس یقین کے ساتھ آپ دیکھیے دل کا ایسا یقین ہے کہ بھاگے ہیں کہ دعا تو قبول ہو گئی ہے، تو میں ماں کو جا کے بتاؤں، لیکن ماں پہلے ہی دعا کی قبولیت کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کو طے کر چکی تھی، الحمدللہ۔ اور پھر یہ جو بات ہے نا حضرت ابو ہریرہ سے سب محبت کریں، تو آپ اس امت میں سے دیکھیے سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ سے سب بہت محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو جانتا ہو؟ کافی لوگ جانتے ہیں، جی بتائیے۔ بلیوں کا باپ، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں سے بہت محبت تھی، اور وہ سارے بچے جو گھر میں پیٹس رکھنا چاہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ اس بات کو ضرور جوڑتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اگر وہ بلیوں سے محبت کرتے تھے اور ہم بھی محبت کر لیں تو اس میں حرج کی کیا بات ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ بلیوں کا جو لیٹر باکس ہے اور بلیوں کے جو باقی معاملات ہیں وہ گھر کے اندر نہیں رکھتے تھے۔ بلی کی وجہ سے بڑی عجیب قسم کی الرجی کاز ہوتی ہے، اور پیٹس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو میں ہمیشہ جب کبھی بچوں کو دیکھتی ہوں، کیونکہ آج کے بچے بہت زیادہ بلیوں سے محبت کرتے ہیں، تو میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ بلیوں سے محبت ضرور کریں، لیکن بلیوں کو انسانوں سے زیادہ بڑا یا انسانوں جیسا درجہ نہ دیں۔ اور جو کچھ آپ نے بلی کو کھلانا، بلی تو خود ہی کوئی کیڑے مکوڑے چن لے گی، لیکن جو کچھ آپ نے بلی کی فوڈ پہ لگانا ہے وہ کسی غریب انسان کو کھلا دیں تاکہ اس کا پیٹ بھرے۔ تو ابھی آپ اگر جائیں تو آپ کو مالز میں، سٹورز پر جو پیٹس کی خوراک ہے اس کا بہت بڑا بڑا پورشن الگ مختص ملے گا، کہ سوسائٹی میں انسانوں کی محبت سے بڑھ کر جانوروں کی محبت، اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے یہ محبت ہے، ورنہ اگر جانوروں سے حقیقی محبت ہو تو انہیں آزاد نہ کر دیں۔ آپ سوچیں ایک پرندے کو اگر پنجرے میں رکھنا ہے تو ظاہر ہے پرندے کے لیے وہاں پر چاہے اس کی من پسند چیزیں فوراً فراہم کی جائیں تو پرندہ قید کو تو پسند نہیں کرتا، ایسے ہی بلی بھی قید کو پسند نہیں کرتی۔ ایک عورت کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جو بلی کو باندھنے کی وجہ سے دوزخ میں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ بلی کو چھوڑ دیتی تو وہ خود کچھ کھا پی لیتی تو یہ مجرم نہ بنتی، تو جب اگر اسے اپنے پاس باندھا تھا تو اسے کھانے پینے کو دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ کے لیے جو رسول اللہ نے دعا کی، اس سے آپ نے کیا سبق لیا؟ ہر عمل سبق کے لیے ہے، آپ نے اپنی زندگی کے لیے کیا لیا؟ جی اچھا، جی دعا کروانی ضرور چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جن کی دعائیں یعنی انسان کو چاہیے ہوتی ہیں ان سے دعا کی درخواست ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ میں ایک ایسے علاقے کا تذکرہ آپ سے کرنا چاہتی ہوں جس سے ملکہ سبا کا تعلق تھا، یمن کا علاقہ، عرب ممالک میں سے ایک ملک ہے۔ آج یمن بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال میں ہے۔ یمن کی تاریخ بڑی قدیم ہے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی یمن علم کا مرکز رہا ہے۔ یمن اسلام سے پہلے فارس کا ایک حصہ تھا، اور اس کی طرف سے بازان نامی ایک شخص یہاں گورنر تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے جیسے قرآن پاک میں کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، رحلہ گرمیوں میں اور سردیوں میں۔ اہل عرب گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے اور سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے۔ تو حجاز والوں کی معیشت دو سفروں میں اٹکی ہوئی تھی، یعنی وہ تجارتی سفر کے لیے جاتے، وہاں سے مال کماتے، اور غذائی اجناس زیادہ تر یمن سے ہی درآمد کرتے تھے۔ یمن کی اسی اہمیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ سیدنا زید بن ثابت سے روایت ہے
کہ اللہ کے رسول نے یمن کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا اللہم اقبل بقلوبہم وبارک لنا فی سعینا ومدنا، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے اور ہمارے سا اور مد یعنی غلہ جات میں برکت عطا فرما۔ دعا کے دو حصے ہیں اور علماء نے ان دو حصوں کے درمیان مناسبت کی وجہ بتائی ہے کہ اہل مدینہ غذائی قلت کا شکار تھے۔ ایسے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے دلوں کو مسلمانوں کے دارالہجرہ یعنی مدینہ کی طرف پھیرنے کی دعا کی، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو ساتھ میں یہ دعا فرمائی کہ اللہ اہل مدینہ کے غلہ جات میں اضافہ فرما تاکہ وہ مدینہ رہنے والے اور باہر سے آنے والے دونوں کے لیے کافی ہوں، یعنی لوگوں کے دل نہ اکتائیں باہر سے آنے والوں کے لیے، اور نہ باہر سے آنے والوں کے لیے وہاں قیام کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اگر دعا کے پہلے حصے کو لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل یمن کے دل بڑی تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ بہت کم وقت میں بغیر کسی لشکر کشی کے یمن والے اسلام میں داخل ہو گئے، اور قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمر دوسی 7 ہجری میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ پہنچے، اور ابو موسیٰ اشعری بھی اپنے 50 سے زائد اصحاب کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ ابو موسیٰ اشعری کے پہنچنے کا واقعہ صحیح بخاری میں 3136 نمبر پر ہے۔ آپ سب جانتے ہیں 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے تھے، ان میں ہرقل عظیم روما کا بادشاہ، اور اسی طرح سے خسرو کے نام جو شاہ فارس تھا، آپ نے خط بھیجے۔ اسی طرح مصر میں بھی مقوقس مصر کے نام بھیجا۔ تو جب آپ نے خسرو کے نام خط بھیجا تو اس نے تکبر اور غرور کے نشے میں آپ کے خط کو پھاڑ ڈالا، اور یمن پر اپنے مامور گورنر کو یعنی بازان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ بازان کے نمائندے مدینہ پہنچے اور شاہ فارس کے حکم سے مطلع کیا تو آپ نے فرمایا پچھلی رات فارس کا بادشاہ ہلاک ہو چکا۔ نمائندہ نے واپس جا کر بازان کو یہ ناقابل یقین خبر سنائی۔ اسی اثناء میں مدائن سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی، تو بازان اپنے سارے ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گیا، کیونکہ یقین آ گیا کہ یہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہو سکتی، اور اس کا اہل یمن پر بہت زیادہ اچھا اثر پڑا۔ اور 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک کے لیے نکلے تو یمن کے مشہور قبیلے ہمدان کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے ان کی میت میں دعوتی مشن کو فروغ دینے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ پھر نتیجہ اچھا برآمد نہیں ہوا تو حضرت علی کو بھیجا۔ پورا قبیلہ ایک ہی دن میں ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ یہ سیر اعلام النبلاء میں آپ دیکھ سکتے ہیں، والیوم 2 پیج 190 پر۔ ان کتابوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اسی سال یمن کے لیے نافع بن زید کی سرپرستی میں ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا تعلق یمن کے قبیلے حمیر سے تھا۔ پھر 10 ہجری کو حجۃ الوداع سے قبل یمن کے علاقے کے حکمرانوں نے آپ کی خدمت میں ایک خط ارسال کیا، اور اس میں یہ لکھا کہ ہم سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ بردار مالک بن مرہ رہاوی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے سیدنا معاذ بن جبل کو بھیجا۔ اسی طرح اسی سال آپ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو بھی دعوت کے کام کو توسیع دینے کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوتی سرگرمیوں میں بہت برکت عطا کی، اور اہل یمن کے دلوں میں اسلام کی خوبیاں بہت تیزی سے اترتی چلی گئیں۔ 1 سال کے اندر پورا یمن اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا۔ اسی طرح اہل یمن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، اور دوسرے حصے کی جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما، یعنی مدینہ والوں کے غلے میں، تاکہ آنے والوں کے لیے دل تنگ نہ پڑے۔ مدینہ والے تو ظاہر ہے سب آنے والوں کو کھلانا پلانا انہی کی ذمہ داری تھی، اور پورے عرب سے لوگ آتے تھے۔ میں اس دعا کے حوالے سے جو ایک شخص کے لیے نہیں،
پورے ایک ملک کے لیے تھی، ملک والوں کے لیے تھی۔ اس کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کے لیے کیا سبق لیا، کیا چیز سیکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن والوں کا ذکر کرتے تھے تو آپ کہتے تھے الایمان بالیمانیہ والحکمت بالیمانیہ، ایمان کا تعلق بھی یمن سے ہے، حکمت کا تعلق بھی یمن سے ہے، کیونکہ یمن بہت قدیم زمانے سے ہی علم کا مرکز رہا ہے، اور اس وجہ سے ان کے یہاں ایسے افراد کی بہت بڑی تعداد تھی جو اشیاء کی حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ آپ نام یاد رکھیے گا، کتنے لوگوں کو رسول اللہ نے یمن کی طرف بھیجا تھا؟ کون کون؟ پہلے کس کو، پھر کس کو، پھر کس کو، پھر کس کو؟ جی پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے نہیں، رسول اللہ نے جو دعا کی تھی کافروں کے لیے کی تھی۔ اور آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی ماں ہے، کافر تھیں، حضرت عمر تھے، کافر تھے، ابو جہل تھا، کافر تھا، اب یمن والے سارے کافر۔ رسول اللہ کی زیادہ دعائیں کافروں کی ہدایت کے لیے تھی۔ تو اس وجہ سے اس بات کو ضرور پیش نظر رکھیے، کیونکہ آج کے مسلمان بھول گئے کہ ہم نے دین کی دعوت جو ہے کافروں تک پہنچانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو کیوں ڈیپیوٹ کیا؟ سوال ہے آپ سے۔ آپ اور آپ کے صحابہ سب مل جل کے اکٹھے مدینہ میں رہتے، سارے صحابہ آپ سے سیکھتے رہتے اور ان کی زندگی کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی، پھر آپ نے صحابہ کرام کو کیوں ڈیپیوٹ کیا؟ جی تاکہ اسلام پوری دنیا میں پھیل سکے، ٹھیک ہے؟ اور جی ٹھیک ہے، جی اچھا یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا تھا، اور وہ من و ان اسی طرح سے دین کو پہنچا سکتے تھے جیسے انہوں نے رسول اللہ سے سیکھا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کوئی اپنے علاقے سے نکلتا ہے تو کیا اسے کوئی مشقت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے؟ مثلا حضرت علی کو بھیجا تو پیچھے سے بزنس کون کرتا ہوگا؟ حضرت علی کے گھر والے کیا کرتے ہوں گے؟ حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، کتنے لوگ تھے باری 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 جنہیں اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجا۔ تو ایک نہیں لائن ہی لگا دی نا مسلسل۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اگر دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ سیکھنے آ سکتے ہیں تو آپ سکھانے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اگر کسی کو کسی خاص علاقے میں دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا جائے، وہ خوش نصیب ہے یا اس کے لیے مشقت ہو گئی؟ خوش نصیبی ہے یا مشقت؟ خوش نصیبی ہے، کیونکہ یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ دین سیکھنے سکھانے کا معاملہ ایسے دور میں ہے جہاں لوگ اپنے دین سے بہت دور ہو گئے، جہاں مردوں کے پاس شاید وہ پیشن بھی نہیں، وہ وقت بھی نہیں، اور مرد بھی اور طرف مصروف ہو گئے۔ تو ایسے میں امت کی خواتین کو، بچیوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بڑی اہم دعا، سیدنا ابو ہریرہ کا جس قبیلے سے تعلق تھا اس کا نام دوس تھا۔ طفیل بن عمرو دوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرب کے اشراف میں سے تھے، ہجرت سے بہت پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ دین کی دعوت اپنے قبیلے والوں کے سامنے پیش کی تو ان کے والد، بیوی اور سیدنا ابو ہریرہ کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ابھی آپ مکے میں ہی تھے کہ طفیل بن عمرو دوسی دوبارہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا، وہ اس طرح کہ اس نے نافرمانی کی اور اسلام میں داخل ہونے سے انکار کیا، اس لیے آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہدی دوسا،
اللہ دوست کو ہدایت عطا فرما دے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق سامنے آیا کہ ابن القلبی کے بقول حبیب بن عمر دوسی قبیلہ یعنی جو دوس سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے حاکم تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ ساری مخلوقات کا ایک خالق ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں وہ کون ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں سنا تو 75 افراد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ روایت فتح الباری کی ہے، والیوم 8 ہے اور پیج 128۔ طفیل بن عمر دوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں بھی آئے 7 ہجری میں، تو ان کے ساتھ 80 یا 90 گھرانے تھے جو مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ الاستیاب میں 384 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ نارملی جب طفیل بن عمر دوسی کی دعوت کا پتہ چلتا ہے، پوری ہسٹری نہ پڑھیں تو سمجھ نہیں آتی، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ادھر سے طفیل نے اسلام قبول کیا، قبیلے والوں کے پاس گئے، 80-90 گھرانے مسلمان ہو گئے، حالانکہ ان کے مسلمان ہونے میں تقریباً 15 سے 20 سال لگے تھے۔ اتنی طویل مدت کے بعد جا کے کہیں سب لوگ اسلام لائے تھے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے قبیلہ دوس کے لیے، اور آپ کی دعا ہے قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے والے سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے، اور آپ کی دعا تھی حضرت عمر فاروق کے لیے۔ اسی طرح سے غزوہ احد کے موقع پر جب جبل عینین پر تیر انداز متعین کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے کی آپ نے تلقین کی، لیکن ان سے بھیانک غلطی ہو گئی اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمان دونوں جانب سے گھر گئے تو افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانثاروں کے چند افراد ہی رہ گئے۔ کفار نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آپ کی ذات کو نشانہ بنا کر تابڑ توڑ حملے کیے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے، سامنے والا ایک نچلا دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہوا، پیشانی خون آلود ہوئی اور آپ کے کندھے پہ چوٹ لگی تھی، تلوار کا گہرا زخم آیا تھا، خود کی 2 کڑیاں چہرہ انور کے اندر دھس گئیں اور سر مبارک پر بھی زخم آیا، جسم زخموں سے چور چور تھا۔ کس نے دیے تھے یہ زخم؟ جن کی آخرت کی فکر آپ کو بے کل کیے ہوئے تھی، آپ کو اتنی اندر سے پریشانی تھی کہ کاش یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور قوم اپنی کامیابی سے بے خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قدری میں مبتلا تھی۔ آخر آپ کے لبوں پر یہ الفاظ آ گئے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کے سامنے کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا تھا۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ملتے ہیں 1791 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اس لیے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو اس معاملے میں کوئی دخل نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ چاہے تو ان سے درگزر کرے، چاہے تو عذاب دے، کیونکہ یقیناً وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور بارگاہ الہی میں اپنے قتل کی جی توڑ کوششیں کرنے والوں کی عام معافی کے خواستگار ہوئے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کہ وہ جانتی نہیں ہے۔ آپ کی یہ دعا قبولیت سے ہمکنار ہوئی، چند لوگوں کو چھوڑ کر آپ کی دعا سے کتنی بڑی تعداد مکہ والوں کے مسلمان ہو گئی، حتیٰ کہ دشمن فوج کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالنے والے ابو سفیان بن حرب، صفوان بن امیہ، خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، یہ سب اسلام کے فدائیوں میں شامل ہو گئے، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کا مسئلہ کر کے چبانے کی کوشش کرنے والی ہند بنت عتبہ، وہ بھی اسلام بخشش کی سعادت سے محروم نہیں رہیں۔ اور آج ہم
ہند کے لیے کہتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ سارے جو رسول اللہ کے دشمن تھے وہ کیسے دوست بنے تھے. آج ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ حضرت حمزہ کو قتل تو کیا تھا لیکن مسلمان ہو گئے. رسول اللہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، پھر آپ نے کہا تھا میرے سامنے نہ آیا کرو، لیکن آپ نے صحابی ہونے کے شرف سے انہیں محروم نہیں کیا. الحمدللہ. سورہ ال عمران میں جو اس آیت کے شان نزول میں واقعات آتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے غزوہ احد کے بعد فرض نمازوں میں رکوع کے بعد 4 بڑے سرداران قریش پر بد دعا شروع کر دی. آپ نے فرمایا اللہم لعن ابا سفیان، اللہم لعن الحارث بن ہشام، اللہم لعن صفوان بن امیہ. اللہ ابو سفیان پر لعنت کر، اللہ حارث بن ہشام پر لعنت کر، اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت کر. ایک روایت میں سہیل بن عمرو کا بھی ذکر ہے. اسی پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو ہدایت نصیب ہوئی. یہ چاروں افراد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے. آپ نہیں جانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا. الحمدللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے 4069 نمبر پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بہت کامن ہے، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے. ہدایت کی جب دعا کرتے تھے تو یوں دعا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.